صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے، اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں۔ مرد خوش طبعی، حسن اخلاق اور عورت کی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک بھی بے تکلف نہ ہو جائے کہ عورت کے اخلاق خراب ہو جائیں، بلکہ جب کوئی خلاف شریعت اور خلاف مروت کام دیکھے تو اپنی غیرت کا اظہار کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اللہ کی قسم جو شخص اس حال میں صبح کرے عورت کی خواہشات میں اس کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام اور شادی، اس کی مختلف قسطیں آپ مدنی چینل پر دیکھ چکے، اور اس سے پہلے آپ نے پچھلے سلسلوں کی جھلکیاں بھی ملاحظہ فرما لی ہوں گی۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو اخلاقی اور شرعی تقاضے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مزید بیان سنیں گے۔ عورت کے ساتھ مرد کا جو سلوک و برتاؤ ہو وہ بھی عین شریعت اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عورت کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے جو اذیت تکلیف پہنچ رہی ہے اس تکلیف پر بھی یہ شفقت و مہربانی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اسلام اور ہمارا دین جو ہے نا یہ اعتدال کو پسند فرماتا ہے، میانہ روی کو پسند فرماتا ہے۔ اتنا خوش طبعی ایک تو ہر وقت نہیں ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکراہٹ کا ہونا چہرے پر اور ہنسی مذاق کا بار بار ہونا، اس میں بہت فرق ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر ہو نارملی طور پر، اور عام روٹین کی بات کر رہا ہوں، اور مذاق مسکری خوش طبعی کے حوالے سے اس کا دل خوش کرنے، اس میں نیت یہ کرے کہ میں بچوں کی امی کی دل جوئی کر رہا ہوں، اس کی دل آزاری سے بچے، ایسے کلمات سے بچے کہ اس کو اذیت نہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی شوہر کی بچوں کی امی کا رنگ کالا ہے، اب اس کو او کالی
حالانکہ کالی ہے، مگر کالی کو کالی بولو گے تو خراب تو لگے گا نا یار، اذیت پہنچی نا. اچھا بیچاری بھینگی ہے، وہ بھینگی، اب آپ مذاق میں بھی بولو گے نا بھینگی، اس کو خراب لگے گا. اچھا موٹی ہے، وزن زیادہ ہے، وہ موٹی، اب موٹی کو موٹا بولو گے تو یہ تو ویسے ہی تکلیف دے یار، ویسے ہی موٹاپے کی اس کو تکلیف، وزن کی تکلیف، نہ پھر آپ کی زبان کی تکلیف. تو یہ ساری تکالیف جو اس کو دے رہے ہیں، تو اب یہ مذاق میں بھی اگر آپ یہ کریں گے نا تو یہ اس کی دل آزاری ہوگی. تو اول تو وہ مذاق نہ کرے جس سے دل آزاری ہو. بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ کوشش کرے کہ دل جوئی کرے، دل جوئی والے معاملات رکھے، تو اس میں ہر وقت مذاق مسخری بھی نہیں ہوتی. دل جوئی والے معاملات میں تو بہت سارے پہلو ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بیوی کی دل جوئی والا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ ان کا رشتہ طے ہو گیا. اب جو رخصتی کا وقت آیا نا، تو اتفاق کہہ لیں یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، عورت کو چیچک نکل آئی چہرے پر، اور وہ ہو گئی بدصورت. اب اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ اتنا نیک اور اچھا رشتہ ملا، اب یہ چیچک نکل آئے، تو اب یہ تو تکلیف ہو گئی نا، ان کو پریشانی ہو گئی کہ رشتہ کیسے رہے گا. اب یہاں ان کو اطلاع ملی کہ جو شوہر بزرگ تھے وہ نابینا ہو گئے ان کے. تو تھوڑا گھر والوں کو یہ تسلی ہوئی کہ یار چلو لڑکی کو چچک نکلی، یہ نابینا ہو گئے، تو ان کو اب نابینا کو کیا چہرے کے رنگ سے مطلب، کہ رخصتی ہو گئی، گھر بسا چلا. 20 سال تقریباً کم و بیش 20 سال کا گھر چلا. 20 سال کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا. یہاں عورت کا انتقال ہوا، وہاں حضرت کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو تو نظر آ رہا ہے، حضرت دیکھ رہے ہیں، یوں سمجھے تھے کہ ان کا نابینا پن دور ہو گیا. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت یہ مسئلہ کیا تھا. عورت جب آئی تو آپ کا نابینا پن ظاہر ہوا، جب عورت چلی گئی تو نابینا پن آپ کا دور ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو چیچک نکلی نا، مجھے پتہ چل گیا تھا، میں نابینا تھا نہیں، میں نے اپنے نابینا ہونے کا انداز رکھا تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جب چلی گئی تو اب ختم ہو گئی بات، اب میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں. 20 سال تک گھر کے اندر خود کو نابینا رکھا، صرف بیوی کی دل جوئی کے لیے. مطلب یہ خالی ہم لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. عورت کی دل جوئی، واقعی اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹوٹ بھی بہت جلدی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم دیکھیں نا تو اس کی ایک اہمیت ہے. اب یہ دل جوئی کی میں نے بات کی، تو مذاق مسخری جب بات ہے نا تو گھٹیا پن نہ ہو. مذاق مسخری میں گھٹیا پن نہ ہو، باوقار انداز پر رہے، نمازوں کی اور دیگر چیزوں کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے. اور جب شوہر خود ایک باوقار انداز سے گھر میں رہے گا تو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اتنا زیادہ گھٹیا پن والا انداز نہیں آئے گا، ایسی بے تکلفی نہیں آئے گی کہ اس کی عزت میں دست درازی ہو جائے. تو یہ بہت ہی سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. دل ٹوٹنے کے تو باپ رے باپ بہت واقعات ہوتے ہیں. میرا تو مشورہ بچوں کے ابو کے ساتھ یہی ہے، بچوں کی امی کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ برائے کرم ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ منقطع مت کیجیے. کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کچھ نہیں پتا، نہ جانے کس کے دل دکھا کر بیٹھ جائیں. بچوں سے معافیاں مانگتے رہے. اور میرا تو مشورہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے نا تو باپ کو چاہیے کہ ماں کو بھی چاہیے فوراً بالغ بچوں سے تو فوراً معافی اور حق تلافی وغیرہ جو بھی ہوئی ہو ان کی نابالغی کے دور میں معافی تلافی کروا لیں، تاکہ یہ وبال قیامت کے روز کسی کے گلے نہ عورت کے گلے وبال ہو، نہ مرد کے گلے میں وبال ہو، نہ اولاد کے یہ ماں باپ کا وبال ہو، نہ ماں باپ کے گلے میں اولاد کا وبال ہو. یہ میرے آپ کو ناقص مشورے ہیں جو امید کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق شاید آپ کو یہ لگیں گے.
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا جیسے آپ نے عورت کی طرف سے زیادتی وغیرہ ہو تو صبر کرنے کے متعلق واقعات بتائیں. ایسی صورت میں اگر بالفرض وہ غصہ وغیرہ کر رہا ہے یا انتقامی کارروائی کر رہا ہے تو عورت رپلائی میں مطلب بعض اوقات کہتی نہیں ہے مگر اس طرح کا چہرہ بنا لیتی ہے کہ جس سے اور اسے غصہ آتا ہے اور پھر وہ کئی مطلب بعض اوقات جیسے آپ نے فرمایا نا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر جو عورت ہوتی ہے نا وہ ابھی تک اپنا جو اس نے کہا ہوتا ہے وہ ابھی تک اس کو جیسا لگتا ہے اس نے معاف نہیں کیا. بات معاف کرنے نہ کرنے کی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، جب سر دیوار سے ٹکراتا ہے نا تو نشان ہو جاتا ہے. یہ نشان جاتے جاتے جاتا ہے، تکلیف دور ہوتے ہوتے ہوتی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے کلمات یا جملے کہہ دیے جاتے ہیں جو واقعی دل میں بڑا گہرا زخم کر دیتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کے واقعی بس میں نہیں ہوتی، درگزر بھی کر چکا ہوتا ہے، وہ دلی توبہ معاف بھی کر چکا ہوتا ہے، لیکن بات دل سے نکالنا شاید اس کے بس میں نہیں ہوتا. ایسے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات شوہر جو ہے نا یہ ایسے گھٹیا اور انتہائی جیسے کہ وہ غیر اخلاقی جملے بک دیتا ہے کہ اس کے دل سے وہ باتیں جاتی ہی نہیں ہیں. یعنی یوں سمجھے بعض اوقات شوہر نظروں سے گر جاتا ہے بیوی کے، ایسی گھٹیا بات کرتا ہے. اور بعض اوقات بیوی ایسی گھٹیا بات کر دیتی ہے کہ وہ اس کی نظروں سے جیسے گر سی جاتی ہے. تو یار یہ بہت احتیاط کرنی پڑتی، زبان سے بڑی بربادیاں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات نیچر میں ہوتا ہے کہ بعضوں کا غصہ تھوڑا دیر سے جاتا ہے، موڈ بحال ہوتے ہوتے ہوتا ہے. پھر دیکھیں نا یار اگر واقعی اگر شوہر نے زیادتی کی ہے تو اب یہ صرف اسی کا انتظار نہ کرے کہ یہ زخم بھرتے بھرتے بھرے گا، کوئی دو چار دوائیں خود بھی کرے، خوش کرنے کی کوشش کرے، راضی کرنے کی کوشش بھی تو کرے نا. جو بھی جائز طریقہ ہو اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اور جائز طریقے سے کوئی اس کو خوش کرنے کا اگر انتظام کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے کہ یار دونوں کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. شوہر کو جیسے ہوا کہ ہاں بھائی میں نے زیادتی کی اور وہ پشیمان بھی ہوا، اس نے اس کو معافی مانگ لی، رضا والے کام مطلب اس کو خوش کرنے کی جو شریعت کے مطابق، پھر مگر عورت کی طرف سے اس کو رپلائی نہیں مل رہا ہے اور وہ مطلب نہیں اس کو چاہیے کہ رپلائی پوزیٹو، مطلب اگر وہ زیادہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی میں دونوں کو آپ سب کو بیان کروں کہ جب کوئی غلطی پر معافی مانگے نا اس کو زیادہ کھینچو مت. اس سے پہلے کہ وہ زیادہ کھینچنے سے نا آپ اس کی نظروں سے گر جاؤ گے کہ میں یار اتنا لجا رہا ہوں، اتنا گر رہا ہوں، میں اتنی معافی مانگ رہا ہوں. معاف کر دینا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے معاف کر دینا چاہیے اور پھر اس کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو خلوص دل سے معاف کریں. ہم یہ دیکھیے کہ ہم دن رات کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کرم و معافی کے طالب رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرماتا ہے، اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے. اگر اس طرح بیوی بچوں کی امی اپنا منہ چڑھا کر رکھے گی، اپنے غصے کو قائم رکھے گی نا تو پھر اس کا اپنا بھی ضبط اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس کو گھر میں دل ہی نہیں لگے گا. وہ بار بار آئے گا دیکھے گا کہ یار اس کا مطلب کہ تربوز کی طرح وہی بھلا ہوا ہے. تو اب یہ درست نہیں ہے، اس سے آپ اپنا گھر تباہ کرو گے. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ اور مزید نرم ہوگا، بہت مزید جھکے گا. اگر عورت کے نیچر میں مرد کو جھکانا ہے تو یہ عورت ہی اچھی نہیں ہے، یہ نیچر ہی اچھی نہیں ہے، اس کی فطرت اچھی نہیں ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کا نیچر اچھا نہیں ہے. اگر اس کو اس نے کوئی چیز سمجھا کر بھیجا بھی ہے تو اس کو سمجھانے والا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ حاکم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے تو اس کو بڑا رہنا ہی چاہیے. اب بڑے سے غلطی ہو جاتی ہے تو جب بڑے سے غلطی ہو نا تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے درگزر کریں اور ان کی غلطیوں کو مطلب کہ صرف نظر کریں
اور اگر اس طرح یہ منہ چڑھا کر رکھیں گی نا تو پھر وہ اس کا بھی ذہن بن جائے گا ابھی چھوڑو. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نہ کرے گا اسے چھوڑ دیا. میری اپنی اسلامی بہنوں کو میں سمجھا رہا ہوں, جو میرے گھر پر بیٹی میری اسلامی بہن ہے, میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر چھوڑ دیا تو پھر پہلے تم ایسا منہ لے کر سال بھر تک بیٹھی رہنا, تو ایسا نہ کریں. وہ دوسرا گھر بسا لے گا, پھر کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں دوسرا گھر بسا لوں گا, بچے کہاں جائیں گے؟ ایسا نہیں کریں. تو دونوں سے جب بھی غلطی ہو تو دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگے, اور اچھی طریقے سے معافی مانگے اور فوراً درگزر کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, اور اس کی مذمت ہے شریعت میں کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. گھر ٹوٹنے سے بچائیے. یہ گھر ٹوٹتا ہے نا, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں, نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, اور گناہوں کے دروازے نہیں, گناہوں کا پھاٹک کھلتا ہے. بہت غیبتیں, چگلیاں, تہمتیں ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے سے درگزر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس طرح کے سلسلے میں ہم بیٹھتے ہیں یا مدنی چینل پہ اس طرح کے سلسلے دیکھتے ہیں تو ہماری مطلب باطنی امراض کی اصلاح ہوتی ہے, گھر کے معاملات, مگر یہ وقتی طور پہ تو ہو جاتی ہے, یہ مستقل طور پہ کس طرح رہے؟ جیسے آج یہ سلسلے میں بیٹھ کے کافی ہمیں اپنی مطلب جو خامیاں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کریں گے, مگر یہ عارضی طور پہ ہوتی ہیں, مستقل یہ کس طرح ہوں؟ سب میں عادت ہے نا, اس کو تربیت اور کوششوں کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے. ہم تھوڑی سی, جیسے کہ آپ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں. آپ سائیکل چلاتے تو پینڈل مارتے رہیں گے, ویل چلتا رہے گا. اب آپ نے پینڈل مارنا چھوڑ دیا تو تھوڑے عرصے تک ویل چلتا رہے گا, پھر رک جائے گی گاڑی. تو آپ ہی نے پاؤں مارنا بند کر دیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تیراکی اس وقت تک پانی میں تیرتا رہتا ہے جب تک ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. اس نے ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیا, یہ ڈوبنا شروع ہو جائے گا. بولا یار میں تیرتا تھا لیکن اب میں ڈوب رہا ہوں, تو آپ نے ہاتھ پیر مارنے چھوڑ دیے. تو جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے, تو ایسے بیانات اور ایسے ماحول کو کنٹینیو کریں. جس طرح آپ روز نہاتے ہیں, آپ نہانا چھوڑ دیں, ایک مرتبہ نہانے سے آدمی اس وقت تو دھل جاتا ہے, لیکن باہر جاتا ہے تو پھر مٹی دھواں لگتا ہے, پھر نہاتا ہے. تو بار بار نہاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا. باقی ماحول ایسا ہی ہے کہ سنتے ہیں اور پھر دل پھر غافل بھی ہو جاتا ہے. ماحول تبدیل ہوتا ہے تو اس سے کیفیت اور ذہن اور قلب تبدیل ہوتے ہیں. یہ بھی نیچر ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں, انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے گا. بیانات سنتے رہیں, بیانات سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بیانات سنتے رہیں, اجتماع میں آئیں, وقت پر آئیں, ہفتہ وار اجتماع میں پورا بیان سنیں, پھر ذکر و دعا میں شرکت کریں. یقین مانیں یہ ہفتہ وار انداز ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جب ہم روز جاتے ہیں, یہ یومیہ انداز ہے ہمارا. اس طرح ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, یہ ایک ہمارا ماہانہ انداز ہے. اس طرح کے بعض دعوت اسلامی کے مدنی کام ایسے جن میں بہت اچھا بسا رہے نا, تو اس کی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے, اور پھر ماحول سے اٹیچ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. بھائی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب گھر میں اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ تو بس مسجد اور اسی کے کام میں لگے رہتے ہیں, اور میرے کو فرصت ہی نہیں ہے آپ کو ملنے کے لیے, میرے تو گھر والوں کے لیے ملنے کی فرصت نہیں ہے. تو بھائی صاحب اس صورت میں اسلامی بھائی کو کس طرح گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہیے, اور اس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کہ گھر میں ہم جوائنٹ رہتے ہیں, مثال کے طور پہ اس وقت ہم جوائنٹ ہیں, ایک مثال ہے, تو ہم جوائنٹ فیملی میں کس طرح رہتے ہوئے گھر میں مدنی ماحول بنائیں, اور مدنی ماحول بنانے کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب کس طرح مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے مدنی کام کرنے میں مصروف ہو جائیں. اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا میں گھر والوں سے بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. گھر والوں سے بات میں یہ کروں گا کہ ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ اس میں تو ابھی آپ نے مدنی قافلے کا تو کہا نہیں. اگر یہ کہہ دے کہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں تو باپ رے باپ, تو طوفان آ جائے گا کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے,
پھر جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، پھر یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جہالت پہ مبنی. اللہ نے یہ تھوڑی فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، قرآن یوں تھوڑی کہتا ہے، قرآن یوں کہتا ہے. حالانکہ انہوں نے اس میں بعض باتیں اللہ اور اس کے رسول پر کھلا جھوٹ ہوتا ہے، نہ انہوں نے قرآن میں ایسا کو پڑھا ہوتا ہے، نہ ایسا کو بیان ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے ایسا چلتا ہے. لیکن اب ایسے ہی گھر والوں سے اگر پوچھا جائے، بیوی بچوں سے پوچھا جائے، ماں باپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کا یہی گھر کا فرد آپ کو یہ کہے کہ مجھے امریکہ کے اندر جاب ملی ہے اور اتنی اتنی سیلری ملے گی، اتنا الاؤنس ملے گا، لاکھوں روپے گھر میں مہینے کے بھیجوں گا، اس وقت ان کا کیا رپلائی آئے گا؟ نہ ان کو بچے یاد آئیں گے، نہ بچوں کی تربیت یاد آئے گی، نہ بیوی کو اپنے حقوق یاد آئیں گے، نہ ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد آئیں گی. یا بس جا، تیرا ویزا کب آ رہا ہے، بس جا. بلکہ حتیٰ کہ بچہ یہاں بگڑ بھی رہا ہوتا ہے نا، تب بھی احساس نہیں ہوتا. بحرین میں میرا بیان تھا، بہت سارے غیر ملکی وہاں پر آباد ہیں، ان سے بھی یہی موضوع پہ بیان ہوا تھا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا ہماری یہی ایک ذمہ داری. میں نے وہاں جا کے تو ذمہ داری ان کو یاد دلائی تھی کہ یہ ہماری کیا یہی ذمہ داری ہے کہ ہم خالی بیوی بچوں کو پیسے بھیج دیں، گھر والوں کو پیسے بھیج دیں. بچہ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، بچہ کوئی تربیت کا کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے. اب جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو اس کو اس طرح کے طعنے، طنز و تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مگر ایسا ہی شخص دن رات کام کاج میں مصروف ہے، دولت کمانے میں مصروف ہے، کبھی مرکز الاولیاء لاہور جا رہا ہے تو کبھی اسلام آباد جا رہا ہے تو کبھی پنڈی جا رہا ہے تو کبھی صدر آباد جا رہا ہے تو کبھی حیدرآباد جا رہا ہے، اور یہ کما رہا ہے اور وہ محنت بائڑی بچے لے کر بہت محنت کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے. گھر کا اتنا خیال، یہ گھر کا خیال رکھتا ہے کیونکہ پیسے کما کے دے رہا ہے. تو یہ گھر والوں کا ذہن بنانا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کا مال کمانے کے لیے گھر میں وقت کم دے تو آپ کی آنکھوں کا تارا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے، اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو لے جانے کے لیے، اور معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیتا ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اب ذرا سوچئے، اپنی سوچ مثبت بنائیں، میری بات پہ غور کیجئے کہ یار یہ یوں کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں بولتے. لاکھوں لاکھ نہیں، شاید کروڑوں پاکستانی، لاکھوں یا کروڑوں پاکستانی، لاکھوں کروڑوں دیگر دنیا بھر کے مسلمان، یہ مختلف قومیں مختلف ملکوں میں آباد ہیں. کہتے ہیں جتنے بنگلہ دیش والے بنگالی بنگلہ دیش میں نا، اتنی تعداد کے شاید بنگالی ملک سے باہر ہیں، یہ کہتے ہیں. تو دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کماتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا. لیکن جب یہ اللہ کی راہ میں سفر کرے، 12 ماہ کے لیے سفر کرے، وقف مدینہ ہونے کی بات کرے، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی بات کرے، سب یاد آ جاتا ہے. تو اب ایسا نہ کرے. میں مانتا ہوں کہ حقوق، جو فرائض واجبات حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان کو نان نفقہ، ان کے خرچہ پانی، کھانے پینے کی چیزیں دے تو ضروری ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا غار میں عبادت کرنے کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر پہنچتی تھیں، وہاں کھانا ہوتا تھا، اناج ہوتا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو گھر میں پیچھے راشن ڈال دیتے تھے، کھانا پینا اور جو بھی ان کے ضرورت کی چیزیں ڈال دیتے تھے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح سفر نہیں کیے مختلف مواقع کے اوپر؟ تو کیا ان کو گھر کے حقوق کا پتہ نہیں تھا؟ اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سفر کیے، تو کیا ان کو گھر کے بیوی بچوں کو حقوق کا پتہ نہیں تھا؟ وہ اپنے حقوق ادا کرتے تھے، ایسا تھوڑی کہ وہ حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن دین کی خدمت کی، شریعت پر عمل کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، عالم باعمل بنے، مفتی بنے، کیا کیا نہیں بنے. تو گھر والوں کو چاہیے کہ اپنی یہ سوچ بنائیے کہ اپنے گھر والوں کو اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، ان کو وقت میں گنجائش دے سکتے ہیں، تو آپ صبر کریں نا، صبر کریں، ان کے پیچھے ان کے گھر کا خیال رکھیں، ان کو ٹینشن دینے کے بجائے ان کو اور حوصلہ افزائی کرے گا ہمیں نا. ایک تو یہ بات. دوسری بات، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، تو اس میں 19 مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائے. اگر دعوت اسلامی کی عطا کردے 19 مدنی پھولوں پر عمل کرے، اپنے کردار و اخلاقیات کے ساتھ عمل کرے، اور اگر بالفرض
اس طرح کے کسی کام میں گھر میں رزسٹ یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں سمجھانا نہیں آتا، ہم لڑتے ہیں، اور لڑنا خود ہی ہماری مطلب کہ وہ تربیت کے خلاف ہے۔ جس کی تربیت ہوگی نا وہ یوں گھر میں لڑے گا جھگڑے گا نہیں، وہ نرمی پیار اور محبت سے رہے گا، اس کو سمجھ جائے گا کہ اس بیچارے کی تربیت نہیں ہے، اس کی ذہن نہیں بنا ہوا، اب وہ ذہن بنانے کے لیے شفقت و محبت کے طور پر کوشش کرے گا۔ میں اس موضوع پر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ گھر کے امن کو تباہ و برباد کوئی بھی نہ کرے، گھر میں پیار اور محبت اور اتفاق کو رکھیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ذہن نہیں ہے وہاں ذہن بنانے کے لیے وقت لیں اور تربیت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ گھر میں بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کی بد اخلاقی کو صبر سے برداشت کریں، تو جیسے ذیشان بھائی نے کہا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو والدہ کہے گی کہ تو جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں تو اس کا کیا کریں؟ دنیا بولے گی، بہنیں بولیں گی۔ دیکھیں، جوڑو کا غلام ہو جانا، یہ جو بیوی کا غلام ہونا تو لکھا ہوا ہے، لیکن بیوی کا غلام کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ حدیث میں نے بیان کی کہ یعنی بیوی کا غلام ہلاک ہوا، تو اب یہ بیوی کا غلام کون؟ یہ تو ہم قرآن و حدیث سے سیکھیں گے نا، شریعت جو ہم کو کہے گی ہم اس کے مطابق، یہ تو اب گھر والوں کو بھی میں سنا رہا ہوں کہ بھائی بیوی کا غلام کون؟ جب بندے نے بیوی کی خواہشات میں اس کی اطاعت کی تو وہ اس کا غلام بن گیا اور ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا لیکن اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا۔ تو ایسی صورتحال تو ایسی نہیں ہے نا، یہاں کو مالک بنانا نہ بنانا تو ہے ہی نہیں، یہاں تو مطلب کہ اگر مثال کے طور پر اگر بیوی کا سر میں درد ہو رہا ہے اور شوہر 2 گولیاں نکال کے پانی لے کر اگر اس کو پلا دیتا ہے تو کیا یہ اس کا غلام بن جائے گا؟ یہ تو گھر والوں کو سوچنا ہے کہ اس کی وہ تو مطلب یہ اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ اگر یہ پانی پلا دیتا ہے، بلکہ اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر بیوی کو پیاس لگی ہے، آج تک یہ آپ کو 12 گلاس پلا چکی ہے، اگر آپ اٹھا کر 1 گلاس اس کو پلا دو گے اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ قطرے قطرے پر نہیں کیا ملیں گے، اس کا دل الگ خوش ہوگا، اس کی دل جو الگ ہوگی۔ اولاد کی تربیت بھی تو اس میں ہو رہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب ماں کھاٹ پہ پڑی ہوئی ہے بیمار، بیچاری کھانس رہی ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے، اس کی خدمت کرتا نہیں ہے اور بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ تو کسی صورت میں بھی اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ ماں باپ کی تو خدمت کا حق اپنی جگہ پر موجود ہی ہے نا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا اور ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنا اور پھر ان کے سامنے پھر وہ 1 وے ٹریفک چلانا، تو یہ تو پھر ماں باپ کے دل میں بھی اس کے لیے پھر وہ منفی خیالات پیدا ہوں گے۔ اگر اس کا دل جوئی کا جذبہ ہے تو خالی دل جوئی کا جذبہ اپنی بیوی کے لیے کیوں ہے؟ اس کی زیادہ دل جوئی کا حقدار تو اس کے ماں باپ ہے، تو ماں باپ کے ساتھ بھی تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے نا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، یعنی اعتدال کا انداز اختیار کرے، جہاں پر اس کی بیوی کی دل جوئی، اس کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے وہاں کوتاہی نہ کرے، اور جہاں ماں باپ کی دل جوئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے وہاں کوتاہی نہ کرے، تو کیوں اس کو کوئی مطلب کہ بیوی کا غلام کہے گا؟ اور پھر لوگوں کی باتوں پہ کب تک ہم بول رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی، لوگوں کے پیچھے چلو گے نا تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک باپ اور بیٹا گدھے پر سواری کر کے جا رہے تھے، گدھا سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے، دونوں گدھے پر بیٹھ کے جا رہے تھے، کسی شخص نے دیکھا، کہا یار کیسے ظالم لوگ ہیں یار، دونوں گدھے پر چڑھے ہوئے ہیں، بیچارہ گدھا کتنا تھک جائے گا، تو دونوں نے سن لیا، تو کہا کیا کریں؟ تو بیٹے نے کہا ابا بڑے ہو، آپ سوار کرو، میں پیدل چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اب باپ گدھے پر بیٹھ گیا،
بیٹا پیدل چل رہا ہے. آگے تو کسی نے کہا کہ عجیب ظالم باپ ہے، ایسا بیٹے کو دھوپ میں چلا رہا ہے، خود گھوم کہتا سوار ہو کے جا رہا ہے، وہ طریقہ ہے. اپنے بولا اب کیا کریں، لوگ تو باتیں کر رہے ہیں. کہا بیٹا ایک کام کر، تو بیٹھ جا، میں پیدل چلتا ہوں یار. کہا ٹھیک ہے. دونوں پیدل چلنے لگے. آگے جا کے ایک اور آدمی نے بولا عجیب بے غیرت اولاد ہے، باپ کو دھوپ میں چلا رہا ہے، خود گدھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے. بیٹے نے کہا ابا لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا کروں؟ اب کیا کریں؟ بولا چلو دونوں پیدل چلتے ہیں، گدھے کو لے کر چلتے ہیں. دونوں پیدل چلنے لگے. آگے کسی کا عجیب بیوقوف ہے، گدھا ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. دونوں ایسے بگڑے، بولا دونوں نے گدھے کو اٹھا لیا. بولا یہاں سے گدھے کو اٹھا کر چلتے ہیں. اب جو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا وہ اب جب سب کی جب چلتے ہیں تو وہ گدھا ہی اٹھائیں گے. تو یہاں لوگوں کو باتیں کرنے دیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. سنو تو بڑا بیان مدنی چینل پر چلا تھا، مقتۃ المدینہ پر ویسری ملتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے گھر کے امن و سکون کو برباد نہ کریں، اور سوچ اور سمجھ سے کام لے کہ لوگوں نے آ کر اس کا گھر چلانا نہیں ہے، اس کا گھر اسی نے چلانا ہے. لہذا اعتدال سے کام لے، اور اس طرح لوگوں کی طنز طعنہ تنقید کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کے سکون کو تہ و بالا نہ کرے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیوی کے معاملے میں البتہ یہ ضرور اپنے سامنے رکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، لہذا اسے چھوڑ دو اور ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اسے فائدہ اٹھاؤ. اس میں عورت کے اخلاق کا سنوارنا بھی ہے کہ بھئی اس کا یہ جو ٹیڑھا پن ہے نا، اسی میں سے فائدہ اٹھاؤ اور اسی میں اس کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو. اور ایک روایت میں یہاں تک کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. لہذا عورت کا نیچر چونکہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، اب عقل مند مرد وہی ہے جو اب عورت کے نیچر کو سامنے رکھ کر چلے. یعنی یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ تم کتنا ہی کچھ کر لو نا، آخر کا یہ بولے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. ایسا اس وقت گھومے گی، سارا دھو دیتی ہے، 2 منٹ سارا دھو دے گی. لیکن اب چونکہ پہلے سے مائنڈ بنا ہوا ہے کہ یہ ایسا بولتی ہے، تو جب ایسا بولتی ہے تو ختم ہو گئی بات. انسان دکھ اٹھاتا اپنی توقع کے ٹوٹنے پر. اب جیسے آپ یہاں ہیں تو آپ نے میرے سے متعلق جو توقع کی ہوگی، اگر میں اس توقع کے خلاف چلوں گا تو آپ کا دل ٹوٹے گا. میں نے آپ کے بارے میں جو توقع کی ہوگی، اگر آپ میری توقع سے ہٹو گے تو میرا دل ٹوٹے گا. جب انسان کی توقع ٹوٹتی ہے نا، اس کے مطابق اس کا دل ٹوٹتا ہے. تو توقعات لمیٹڈ رکھیں، جتنی محدود توقع ہوگی نا اتنا صدمہ کم سے کم ہوگا، ورنہ پھر صدمہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس کو توقع کم ہی رکھنی چاہیے. بہت برا حال ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر.